محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ خالق کائنات نے سورۃ النصر نازل فرمائی۔ سورۃ النصر کا مقصد کیا تھا؟ جس کا معنی مفہوم تو یہ ہے کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی طرف سے کامیابی، نصرت آ جائے، مدد آ جائے، کامیابی آ جائے، آپ لوگوں کو دیکھیں کہ لوگ قافلہ در قافلہ، جوق در جوق دین اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، پھر آپ اپنے رب کی تسبیح کریں، اپنے رب کا شکر کریں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی شکر کب ہوتا ہے؟ جب انسان پہ اللہ کی طرف سے کوئی نعمت آ جائے۔ تو یہ نعمت آپ کو مل گئی کہ آپ کا دین پھیل گیا، دین کو ماننے والے آ گئے۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی سے بخشش طلب کریں، اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ اس سورہ مبارکہ کو صحابہ کرام نے کیسے سمجھا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المؤمنین ہیں، ان کی مجلس میں بڑے بڑے کبار صحابہ کرام تشریف رکھا کرتے تھے، اور ان بزرگوں میں ایک نوجوان سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ بھی جناب عمر کی کابینہ میں، آپ کے مشیروں میں ہوتے تھے، اور وہ بھی بیٹھتے تھے۔ ایک دن ایک ساتھی نے سوال کیا، اے فاروق اعظم، آپ کی مجلس میں جہاں بڑے بزرگ اور کبار صحابہ کرام بیٹھتے ہیں، ان میں یہ نوجوان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ ان بڑے صحابہ میں، ان بزرگوں میں، ان کبار میں وہ کیسے بیٹھتے ہیں؟ کس خوبی کی بنا پر وہ شامل ہیں ان بزرگوں کی جماعت میں، ان بزرگوں میں، ان بزرگوں کی ہمسری اور برابری وہ کیسے کرتے ہیں؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھی بیٹھے ہیں، ایک سوال اٹھایا اور فرمایا کہ مجھے یہ بتلائیے کہ یہ جو سورہ مبارکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر پہ اتاری ہے، اس سورت مبارکہ کا مقصد کیا ہے؟ یعنی سورہ نصر، اس کا کیا مقصد ہے؟ کسی نے کہا کہ اس میں اہل ایمان کی کامیابی کا بیان ہے، اللہ کی طرف سے نصرت کا اعلان ہے، اسلام کے پھیلاؤ کا پیغام ہے، اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی اور حوصلہ دیا گیا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں، اے عبداللہ بن عباس، تم بتاؤ اس سورہ مبارکہ کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ کہ رب اپنے پیغمبر کو فرماتے ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، میرے نبی جب اللہ کی مدد اور کامیابی آ جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ دیکھیں کہ لوگ جوق در جوق دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، تو آپ اپنے اللہ کی کثرت کے ساتھ تسبیح بیان کریں، استغفار کریں، وہ اللہ توبہ کو قبول کرنے والا اللہ ہے، اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والا پروردگار ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں کیا پیغام ہے؟ تو توجہ کیجئے میرے دوستو، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہوا اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے مراد رسول عمر، اس سورت کے اندر اللہ نے اپنے پیغمبر کی موت کا پیغام دیا ہے، وفات کا پیغام دیا ہے، کہ میرے نبی جب آپ کا مشن مکمل ہو چکا، ڈیوٹی مکمل ہو چکی،
مقصد مکمل ہو چکا، تو اب آپ نے دنیا میں نہیں رہنا، آپ نے رفاقت اعلیٰ میں آنا ہے۔ رب اپنے محبوب کو یہ پیغام دے رہا ہے۔ حضرات ذی وقار، اب توجہ کیجئے کہ یہ پیغام میرے پیغمبر کو مل رہا ہے، یہ اعلان نبی کو مل رہا ہے، یہ تذکرے صحابہ کر رہے ہیں۔ دور فاروقی کے اندر میرے پیغمبر کے جانے کے بعد اس سے کیا معلوم ہوا؟ میرے مصطفیٰ کے جانے کے بعد بھی میرے نبی کے اصحاب پیغمبر کی وفات پاک کے تذکرے کیا کرتے تھے، ذکر کیا کرتے تھے، لیکن آج ہمارے ملک میں یہ ماحول بنا دیا جاتا ہے کہ جو ہی ربیع الاول کا مہینہ آئے، جس شخص نے پیغمبر کے جانے کی بات کی، پیغمبر کے فراق کی بات کی، پیغمبر کی وفات پاک کی بات کی، وہ تو نعوذ باللہ کوئی بہت بڑا مجرم ٹھہرا۔ ربیع الاول میں بات کرو تو پیدائش کی بات کرو، آمد کی بات کرو، چراغاں کی بات کرو، لائٹنگ کی بات کرو، جناب حلوے کی بات کرو، کھانے بنانے اور پکانے کی بات کرو، بھنگڑے کی بات کرو، ڈھول کی تھاپ پہ رقص کی بات کرو، جشن کی بات کرو، جلوس کی بات کرو، عید کی بات کرو۔ حالانکہ یہ ربیع الاول کا وہ مہینہ ہے جس مہینے میں مجھے فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو نظر آتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں میرے پیارے پیغمبر کا سفر آخرت نظر آتا ہے۔ وہ علامتیں پوری ہو گئیں۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ علامتیں نظر آنا شروع ہو گئی نا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام تو احد میں ہی دے دیا تھا، فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ جب احد کے میدان میں میرے صحاب، میرے پیغمبر کے اصحاب حوصلے پست ہو گئے نبی کے یاروں کے یہ اعلان سن کے کہ آمنہ کے لال پہ وفات آ گئی ہے، مالک کائنات نے فرمایا اے میرے پیغمبر کے صحابہ، یہ خبر سن کے تم نے حوصلے پست نہیں کرنے، حوصلے نہیں چھوڑنے، کیونکہ تم نے لڑنا ہے اللہ کے دین کی خاطر، قتال کرنا ہے اللہ کے پیغام کو غالب کرنے کی خاطر۔ اگر تم یہ سوچو کہ جب تک ہمارے پیغمبر زندہ رہیں گے ہم دین اسلام کے لیے لڑتے رہیں گے، جب پیغمبر چلے جائیں گے دین کے لیے جد و جہد چھوڑ دیں گے، تمہاری یہ غلط فہمی غلط ہے، تمہاری یہ غلط فہمی ہے، یہ سوچ غلط ہے۔ اس لیے غلط ہے کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، اے کائنات کے لوگوں، میرا پیغمبر، میرا نبی، میرا رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا رسول ہے، اللہ کا نبی ہے، اللہ کا پیار ہے، اللہ کا پیغمبر ہے۔ اور قد خلت من قبلہ الرسل، میرے پیغمبر سے پہلے بھی کئی رسول آئے، آ کر چلے گئے، اپنا پیغام دے کر اس دنیا سے روانہ ہو گئے۔ جیسے وہ پیغمبر، وہ انبیاء، وہ رسول اپنا پیغام دے کر دنیا سے چلے گئے، روانہ ہو گئے، ایسے ہی ایک دن میرا پیغمبر بھی اس دنیا کو چھوڑ جائے گا، رفاقت اعلیٰ میں چلا جائے گا۔ اور لوگوں یہ سن لو، غور کر لو، أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، کیا میرے پیغمبر کی وفات یا شہادت کی وجہ سے تم اپنا دین چھوڑ دو گے؟ اور جو بندہ اس وجہ سے اپنا دین چھوڑ دے گا وہ اللہ کا نقصان نہیں کرے گا، اپنا نقصان کرے گا۔ کیا مطلب ہے کہ اے کائنات کے لوگوں، جب میرے پیغمبر کی وفات کی خبر پہنچے، پیغمبر کے فراق کی خبر پہنچے، نبی کے جانے کی خبر پہنچے، تم نے صدمہ سمجھ کر برداشت ضرور کرنے، لیکن جس دین کے اوپر پیغمبر چھوڑ کے گئے ہیں وہ دین چھوڑنا نہیں، پیچھے نہیں ہٹنا اس دین سے۔
حضرات گرامی یہ علامتیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظاہر ہو رہی ہیں۔ آمینہ کلال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد کے جو شہداء تھے میرے پیارے پیغمبر ان کی قبروں پر گئی ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے رب ذوالجلال سے دعائیں مانگی ہیں۔ آمینہ کلال کے صحابہ فرماتی ہیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد کے شہداء کو، احد کے مدفونوں کو ایسے ہی الوداع کیا جیسے کوئی زندہ لوگوں کو بچھڑنے والا الوداع کرتا ہے۔ ایسے الوداع کر کے دعائیں کر کے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ تشریف لاتی ہیں۔ لوگوں وقت آ گیا 29 سفر، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازہ پڑھانے کے لیے گئے۔ جب آمینہ کے لال واپس آئے جنازے سے، میرے محبوب کے سر مبارک پہ پٹی بندھی ہوئی ہے۔ آمینہ کے لال فرماتے ہیں وارأسا وارأسا وارأسا، اے عائشہ میرے سر میں درد ہے، میرے سر میں تکلیف۔ آگے سے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اظہار کر رہی ہیں اپنی تکلیفوں کا پہلے ہی، وہ کہتی ہیں وارأسا، اللہ کے پیغمبر جی میرے سر میں درد ہے، میرے سر میں تکلیف ہے، میرے سر میں درد۔ میرے پیارے پیغمبر جب یہ بات سنتی ہیں آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے عائشہ تیرے سر میں درد ہے تو کوئی بات نہیں، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوں۔ میری زندگی کے اندر اے عائشہ اس سر درد کی وجہ سے زیادہ تیرے اوپر وفات آ جائے گی۔ اگر تم پر وفات آ گئی میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے تمہیں غسل دوں گا، اپنے ہاتھوں سے تمہیں کفن پہناؤں گا، میں خود تمہاری نماز جنازہ پڑھوں گا، اپنے ہاتھوں سے تمہیں قبر میں اتاروں گا، اپنے ہاتھوں سے تیری قبر پر مٹی ڈالوں گا، پھر تمہاری قبر کے اوپر کھڑے ہو کے تمہارے لیے پروردگار عالم سے دعائیں کروں گا۔ میرے پیارے پیغمبر نے جب یہ کلمات بولے سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ناراضگی کا اظہار فرمانے لگی، کہنے لگی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو یہی چاہتے ہوں گے عائشہ پہ موت آ جائے، عائشہ فوت ہو جائے، عائشہ پہ وفات آ جائے، اور میں اس کے جانے کے بعد عائشہ کی سیٹ پہ نئی بیوی لے آؤں۔ آپ تو اس انتظار میں ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کائنات میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیا، آپ نے فرمایا نہیں عائشہ بل انا وارأسا، تم غلط فہمی میں مبتلا ہو گئی ہو، در حقیقت تم میرے سر میں درد ہے۔ کیا مطلب کہ یہ جو نتیجہ تم اخذ کر رہی ہو نا وفات والا، یہ تو میرا وقت آنے والا ہے۔ میرے پیغمبر نے یہ پیغام دیا۔ حضرات گرامی میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر درد شروع ہو گیا ہے، کپڑا باندھا ہوا سر مبارک پہ۔ 29 سفر سے 29 میں تاریخ یاد کروانا چاہتا ہوں، 29 اور سفر کے بعد اگلا مہینہ کون سا ہوتا ہے؟ ربیع الاول۔ یہ وہ ربیع الاول ہے جس پہ پاکستان کے در و دیوار پہ لکھا ہوا ہے نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ شعر دماغ میں رکھیں اور ڈیٹ دماغ میں رکھیں، تاریخ ذہن میں رکھیں۔ 29 سفر ہے اور میرے پیغمبر کی تکلیفیں شروع ہیں، پیغمبر کے گھر میں غم شروع ہے، پیغمبر دکھ کے اندر مبتلا ہیں۔ میں تکلیف کے اس عالم میں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عدل اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنی ساری بیویوں کے اندر باریاں تقسیم کی ہوئی تھی، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج مطہرات کے پاس جاتے ہیں، اپنی راتیں گزارتے ہیں اپنی باری کے مطابق۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے حجروں میں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدل و انصاف قائم کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ اس تکلیف کے عالم میں یہ بھی سوال کرتے ہیں اینا انا
غدا, ऐना अना गदा. ऐ मेरे साहबे किराम मुझे बतलाओ मैंने कल किस बीवी के घर में होना है, कल किस बीवी की बारी है, कल मैंने किस के हुजरे में जाना है. मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन अल्फाज से, इमाम कायनात की इस मुराद से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात को समझ आ गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या इरादा है. फफहिमना मुरादहु, मेरे प्यारे पैगंबर की तमाम बीवियों को जब ये इल्म हुआ, कहने लगी अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम अपनी अपनी बारियां कुर्बान करती हैं. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका इरादा जिस बीवी के पास अपनी बीमारी के अय्याम गुजारने का हो, ऐ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम खुले दिल से इजाजत देती हैं. ऐ सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपनी बीमारी के अय्याम उसी बीवी के पास गुजारिए. मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा फिर मुझे आयशा के घर छोड़ाओ, आयशा के हुजरे में छोड़ाओ. सिद्दीक़ा कायनात फरमाती है मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वफात पाक से एक हफ्ता पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 5 रबीउल अव्वल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर नकाहत में है, कमजोरी में है, बीमारी में है. मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना फज़ल बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन दोनों का सहारा लिया हुआ है और सिद्दीक़ा कायनात के हुजरे में मेरे प्यारे पैगंबर तशरीफ ला रहे हैं. मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा फरमाती हैं जब अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हुजरे में आए, मैंने देखा इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने कमजोर हैं, इतने लागिर हैं, मेरे पैगंबर के कदम मुबारक उठ नहीं सकते. नबी के कदम जमीन पे लकीरें बनाते हुए आ रहे हैं. 5 रबीउल अव्वल को लकीरें खींचते हुए कदम है मेरे पैगंबर के और आ रहे हैं सिद्दीक़ा कायनात के हुजरे की तरफ. हजरात ज़ी वक़ार फिर क्या हुआ? सिद्दीक़ा कायनात फरमाती हैं मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दम शुरू किए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही सूरतें जो पैगंबर ने सिखलाई करती हूँ. इसी अंदाज में मेरे हुजरे में मेरे पैगंबर के अय्याम गुजर रहे हैं. आपने अपनी बीमारी मुबारक से, बीमारी में वफात मुबारक से 5 दिन पहले मेरे पैगंबर फरमाते हैं मेरे साहबे किराम मुझे लगता है, मुझे महसूस होता है आज तबीयत में बेहतरी है, मुझे मस्जिद में लेके चलो. मेरे नबी के यार पैगंबर के सहाबा आपको सहारा देकर मस्जिद में ले आए. मेरे पैगंबर के सर मुबारक पे पट्टी बंधी हुई है. बीमारी के आलम में मेरे प्यारे पैगंबर मस्जिद नबवी में आ गए. हत्ता जलसा अलल मिंबर, मेरे पैगंबर मिंबर पर बैठे. फखतबन नास, लोगों को खुतबा दिया. लोग मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं बाएं बैठे हुए. आज बड़े दिनों के बाद आमिना के लाल मस्जिद में तशरीफ लाए हैं. बड़े दिनों के बाद मेरे पैगंबर की जियारत हो रही है. सहाबा किराम मेरे पैगंबर के दाएं बाएं बैठे हुए, दरमियान में आमिना के लाल मिंबर पर बैठे हुए. मेरे पैगंबर के सर पे पट्टी मुबारक बंधी हुई और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा को ये पैगाम देते हैं. आपने फरमाया लअनतुल्लाहि अलल यहूदी वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा व क़ाल ला तत्तखिज़ू क़ब्री वसनन युअबद. मेरे पैगंबर फरमाते हैं मेरे सहाबा किराम अल्लाह तबारक व तआला लानत फरमाए यहूदियों पर, लानत फरमाए ईसाइयों पर जिन्होंने अपने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बनाया. अंबिया की कब्रों पे सजदे किए, नबियों की कब्रों को पूजा. अल्लाह ताला लानत फरमाए यहूदो नसारा पर. मेरे मोहतरम साथियों, अगर जान की अमान पाऊं तो मैं इतना पूछूं कि यहूदी अगर पैगंबर की कब्र को सजदा करे तो लानत, ईसाई अगर नबी की कब्र पे सजदा करे तो लानत.
اور اگر مسلمان پیر کی قبر پہ سجدہ کرے تو کیا ہوگا؟ حضرات گرامی، اگر نبی کی قبر پر سجدہ کرنے کی یہودی کو اجازت نہیں، عیسائی کو اجازت نہیں، جناب موسیٰ اور جناب عزیر کی پوجا کرنا اور ان کی قبروں کو سجدے کرنے کی اجازت اگر یہودی کو نہیں ہے، تو میں سوال کرتا ہوں ایک مسلمان کو کیسے اجازت ہو سکتی ہے کہ وہ جناب علی حجویری کی قبر پہ ماتھے کو رگڑے، کبھی پاک پتن پہ جا کے سجدے کرے، کبھی سیال میں جا کے گر جائے، اور کبھی ملتان میں کسی سرکار کے آگے سربا سجود ہو؟ سن لیجئے، میں نے پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر یہ حدیث ذکر کی تھی، یاد دہانی کرواتا جاؤں۔ میرے پیغمبر کے صحابی فرماتے ہیں، حضرت قیس بن سعد، اللہ کے نبی ہیرا شہر گئے تھے، وہاں کے لوگ اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں، اپنے مذہبی پیشوا کو سجدہ کر کے اس کی تعظیم کرتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے ہم آپ کو سجدہ کریں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا نہیں، میری شریعت میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز ہی نہیں ہے، اگر کسی کو جائز ہوتا تو میں بیوی کو کہتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ میرے مصطفیٰ کے دین میں، نبی کی شریعت میں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے مذہب میں، دین میں، اسلام میں رب کے سوا کسی مخلوق کے آگے ماتھے کو رگڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور لوگ غلط فہمی ڈالتے ہیں۔ جب افسوس کی بات تو یہ ہے، جن علماء نے منبر پہ کھڑے ہو کے، مصلی پہ کھڑے ہو کے، پیغمبر کے مسند پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو روکنا تھا شرک سے، وہ شرک کی دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں جی دیکھیں لوگ آپ کو کہتے ہیں بزرگوں کو سجدہ نہیں ہو سکتا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں آئے ہیں تو کیا جناب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے، ان کی ماں نے، ان کے باپ نے سجدہ نہیں کیا؟ جناب آدم کو فرشتوں نے سجدہ نہیں کیا؟ شیطان مردود کیوں ہوا؟ کیونکہ جناب آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بزرگی کو نہیں مانا سجدہ کر کے، تو جو اس دور میں سجدے سے انکار کرے گا، اللہ کے پیارے کو، اللہ کے بندے کو، اللہ کے محبوب لوگوں کو جو وہاں سجدے سے انکاری ہوا، وہ شیطان ہو گیا۔ جو یہاں پہ اللہ کے پیاروں کو، اللہ کے بندوں کو، بزرگوں کو سجدہ نہیں کرے گا، وہ وہابی ہو جائے گا۔ یہ دلیلیں دیتے ہیں، یہ دلیلیں۔ میں ان سے سوال کرتا ہوں، کیا آپ جناب یوسف کی شریعت کو مانیں گے یا محمد مصطفیٰ کی شریعت کو مانیں گے؟ دیکھو نا، توحید دی بات تو یہ لائٹ بھی آ گئی۔ آپ پریشان بیٹھے دے، پتہ نہیں ان گرمی چ کی بننا، اس لیے میں نے پہلے بھی نسخہ بتایا ہے کہ جب ایسا موسم ہو تو قبر کی یاد کر لیا کریں، آخرت کی بھی تیاری بھی ہو جائے گی، ٹائم بھی سوکھا لنگ جائے گا۔ توجہ ہے؟ مجھے بتلائیے، کیا آپ جناب یوسف کی شریعت کو مانتے ہیں یا محمد مصطفیٰ کی شریعت کو مانتے ہیں؟ میرے پیغمبر کی شریعت کو بہت سارے احکامات ایسے تھے، بہت سارے احکامات لوگوں ایسے تھے جو سابقہ شریعتوں میں جائز تھے، میرے پیغمبر کی شریعت میں منع ہو گئے، حرام ہو گئے، روک دیے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل گدھے کا گوشت کھایا جاتا تھا، پیغمبر آئے گدھا حرام ہو گیا۔ میرے پیغمبر کی بعثت سے قبل دو بہنوں سے بیک وقت نکاح ہو جاتا تھا، رسول اللہ کے دین میں بیک وقت دو بہنوں سے نکاح حرام ہو گیا۔ اس لیے ہم دیکھیں گے پیغمبر کی شریعت کیا کہتی ہے، مصطفیٰ کی شریعت کیا کہتی ہے، اور سابقہ نبیوں کی شریعتیں، ان میں سے صرف وہی بات مانی جا سکتی ہے جس کی تصدیق محمد مصطفیٰ کر دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کو پیغمبر منع کر دیں، منسوخ کر دیں،
سابقہ انبیاء کی شریعتوں کا وہ مسئلہ ہمارے لیے اس پہ عمل کرنا جائز نہیں ہوگا۔ تو میرے پیغمبر نے فرمایا کہ میرے صحابہ کرام، اللہ تعالیٰ لعنت کرے یہود و نصارہ پر جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ اور آگے ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا سنو، لا تتخذوا قبری وثنا یعبد، کبھی میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا لینا، سجدہ گاہ نہ بنانا میری قبر کو۔ کسی جگہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا فلا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر پہ میلہ نہ لگا لینا، میری قبر پہ میلہ نہ لگا لینا۔ آج افسوس کی بات یہ ہے، یہ میلے یا عرس جن سے پیغمبر منع کر کے گئے ہیں، یہ جاری رہتے ہیں بر صغیر میں دین کے نام پہ، اسلام کے نام پہ، جبکہ میرے حبیب روک کے گئے۔ پھر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی موقع تھا، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کرام، ایک لمبا عرصہ تمہارے اندر گزارا ہے، کسی بندے کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی ہو، اپنی زیادتی کا بدلہ لے لے۔ یہی وہ موقع تھا۔ ایک شخص اٹھا، کہنے لگا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک مرتبہ صفے درست کرواتے ہوئے آپ نے مجھے چھڑی لگائی تھی، چھڑی ماری تھی، اللہ کے پیغمبر میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ یہ چھڑی والی بات میں کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں ایک اور بات کر لوں۔ یہ جو صفوں کا معاملہ ہے نا، صف بندی کا معاملہ، صف سیدھی کرنا، صف درست کرنا، صف اس انداز سے بنانا جو انداز میرے نبی بتلا کے گئے ہیں، یہ معاملہ اتنا اہم ہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی صفوں میں جا کر صحابہ کی صفیں درست کروایا کرتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ درے کے ساتھ، درہ رکھا ہوتا تھا، اس کے ساتھ صفیں درست کروایا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے میرے پیغمبر الا ان تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ، لوگوں صفوں کی درست کی نماز کی تکمیل کا حصہ ہے۔ صفیں ٹھیک ہوں گی تو نماز ٹھیک ہوگی، صف ٹھیک نہیں ہے تو نماز ٹھیک نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ایک بندہ اکیلا اگر آگے صف میں جگہ موجود ہے اور وہ پیچھے اکیلا بندہ نماز پڑھتا ہے، اگلی صف میں نہیں آتا، اس کی نماز نہیں ہے۔ نبی پاک نے منع کر دیا پیچھے اکیلے بندے کی نماز پڑھنے سے۔ اسی طرح یہ درمیان میں جو ساتھی ایک دوسرے سے دور ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں، خلل چھوڑ دیتے ہیں، پیغمبر نے فرمایا الا سد الخلل، یہ جو خلا ہیں درمیان کے، ان کو پورا کرو، خلل یہ فاصلے درمیان کے، ان کو پورا کرو۔ میرے پیغمبر نے فرمایا پاؤں کے ساتھ پاؤں ملاؤ، کندھے کے ساتھ کندھا ملاؤ۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صفیں درست کرواتے ہوئے مجھے ایک بار چھڑی لگائی تھی، امام کائنات میں اپنا انتقام لینا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا آئیں اپنا انتقام لے لیں۔ کہنے لگا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے قمیص پہنی ہوئی ہے، میں نے تو قمیص نہیں پہنی تھی۔ میرے پیغمبر نے اپنی قمیص مبارک اوپر اٹھا لی، فرمایا آؤ اپنا انتقام، اپنا بدلہ لے لو۔ صحابہ کرام پہ ناگواری گزرنے لگی، میرے پیارے پیغمبر نے صحابہ کو روکا، یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے۔ یہ ساتھی آگے بڑھا، میرے پیارے پیغمبر کے پاس آیا، صفوں کو چیرتا ہوا آیا، چھڑی کو توڑتا ہوا آیا، آ کر چپک گیا میرے پیارے پیغمبر کے جسم مبارک سے، بوسے دینے لگ گیا میرے پیارے پیغمبر کے جسم مبارک کو۔ کہنے لگا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کون یہ تصور کر سکتا ہے کہ آپ کو چھڑی مارے؟ میری دیرینہ خواہش تھی اللہ کے نبی کبھی آپ کے جسم کے ساتھ مجھے اپنے جسم لگانے کا موقع مل جائے، کیونکہ جہاں پہ آپ کا ہاتھ لگ جائے گا اللہ اس مقام پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ حضرات ذی وقار یہی وہ موقع ہے۔ میرے پیارے پیغمبر اپنے صحابہ کرام کو فرماتے ہیں ان عبدا خیرہ اللہ ان یؤتیہ من زہرۃ الدنیا وما فی الآخرہ،
فرمایا اے میرے صحابہ کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیے، اے میرے بندے دنیا پہ رہو، دنیا کو چاہو، دنیا کی عیش و عشرت میں تمہیں دے دوں، تمہاری مرضی، جو تم چاہو گے دنیا کے اندر مل جائے گا، اور اگر آخرت چاہو، آخرت میں آنا چاہو، رفاقت اعلیٰ میں آنا چاہو، آپ کی مرضی۔ میرے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں فاختار ما عند اللہ، اس بندے نے دنیا کو چھوڑنا منظور کر لیا ہے، آخرت کو قبول کر لیا ہے، رفاقت اعلیٰ میں جانا منظور کر لیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک کے تمام صحابہ کرام اس بات کو بڑی توجہ سے سماعت کر رہے ہیں، لیکن آپ کے قریب بیٹھے ہوئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر کی یہ بات سن کے زار و قطار روئے جا رہے ہیں۔ فعجبنا لہو فعجبنا لہو فعجبنا لہو، ہم نے بڑا تعجب کیا، اللہ کے نبی تو کسی آدمی کی بات کر رہے ہیں، لیکن پیغمبر کا ابو بکر کیوں روئے جا رہے ہیں؟ یہ تو ہمیں بعد میں پتا چلا۔ فکان رسول اللہ هو المخیر وکان ابو بکر هو اعلمنا، کہ اللہ کے پیغمبر جس کے اختیار کی بات کر رہے ہیں وہ تو خود رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کسی اور کی بات نہیں کر رہے، میرے پیغمبر اپنی بات کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب یہ اختیار صرف نبی کو دیا کرتا ہے، صرف پیغمبر کو، اور اس وقت روئے زمین پہ اور کوئی پیغمبر موجود ہی نہیں سوائے محمد مصطفیٰ کے، اور میرے نبی کے بعد کوئی آنا نہیں، تو رسول اللہ کے علاوہ اور کون ہو سکتے ہیں؟ لیکن سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَقَانَ أَبُو بَكْرٍ هُوَ أَعْلَمَنَا، اس تہ تک، اس انداز تک، اس علم تک اگر کوئی پہنچے تو پیغمبر کے صدیق پہنچے کہ اس ذات سے مراد رسول اللہ کی ذات ہے، اس سے مراد پیغمبر کی شخصیت ہے، کسی اور کو یہ علم نہ ہو سکا سوائے صدیق کے۔ میں صرف اشارہ کروں گا، علم اور خلافت یہ دونوں لازم و ملزوم ہے، جس کے پاس علم ہوتا ہے خلافت بھی اسے ملا کرتی ہے۔ قرآن کریم پہ غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالی نے خلافت کے لیے جناب آدم کو چنا، جناب آدم کا امتحان ہوا۔ امتحان کس چیز کا ہوا تھا؟ رشتہ داری کا امتحان کس چیز کا ہوا تھا؟ خوبصورتی کا امتحان کس چیز کا ہوا تھا؟ نسب کا امتحان کس چیز کا ہوا تھا؟ لوگوں دولت کا، سرمایہ کا کس چیز کا ہوا تھا؟ علم کا۔ میرے رب نے کہا میرے فرشتوں تم کہتے ہو نا کہ آدم کو خلیفہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہیں؟ قالوا سبحانک لا علم لنا، ملائکہ کہنے لگے اللہ تو پاک ہے، ہمیں علم نہیں۔ میرے رب نے فرمایا میرے آدم تم بتاؤ، جناب آدم نے بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے کہا نہیں تھا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ کیا مطلب ہے کہ آدم خلافت کے لائق ہے؟ کیوں لائق ہے؟ کیونکہ تم جتنے موجود ہو ان تمام میں علم آدم کا زیادہ۔ حضرات گرامی اس لیے میں کہتا ہوں صحابہ کرام نے فرمایا وَقَانَ أَبُو بَكْرٍ هُوَ أَعْلَمَنَا، نبی کے تمام یاروں میں علم صدیق کا زیادہ، اس لیے پیغمبر کے مصلے پر خلافت کا حقدار بھی ابو بکر سے زیادہ کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 4 دن پہلے اپنی وفات پاک سے، یعنی 8 ربیع الاول، رات کا وقت ہے 8 ربیع الاول، اور یہ وہ دن ہے پیغمبر کے گھر میں غم ہے، پیغمبر کے گھر میں دکھ ہے، مدینے میں غم ہے، مدینہ پریشان ہے، مدینے والے پریشان ہیں۔ اور کیوں پریشان ہیں؟ ہمارا پیغمبر بیمار ہے، ہمارے رسول بیمار ہیں، ہمارے محبوب بیمار ہیں، ہمارا نبی مصلی پہ آ کے ہمیں جماعت نہیں کروا سکتا، جب 1-2 بار آئے ہیں سر پہ پٹی بندی ہے۔ یہ میرے پیغمبر کی کیفیت ہے۔ 8 ربیع الاول وفات پاک سے 4 دن پہلے عشاء کا وقت ہے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال کرتی ہیں میرے صحابہ کرام حل صلی الناس، یہ بتاؤ میرے صحابہ نے نماز پڑھ لی ہے؟ قالوا ہم ینتظرونک یا رسول اللہ، فرمانے لگے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا پانی لے کے آؤ، پانی لایا گیا۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک دھویا، اپنے ہاتھ مبارک دھوئے، میرے پیغمبر نے اپنے پاؤں مبارک دھوئے۔ امام کائنات اٹھنے لگے، کھڑے ہونے لگے، میرے پیغمبر کے اوپر غشی کا دورہ پڑ گیا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ بیٹھ گئے، گر گئے آمینہ کے لال۔ 8 ربیع الاول پیغمبر کریم پہ غشی ہے اور پاکستان میں خوشی ہے۔ میرے پیغمبر کے گھر میں غم ہے اور پاکستان میں جشن ہے۔ میرے نبی کے گھر میں دکھ ہے اور ادھر عید ہے۔ کمال ہو گئی ہے حضرات، نبی کے گھر میں غم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ فرماتے ہیں غشی آ گئی، میرے پیغمبر پہ غشی کا دورہ پڑ گیا، غشی کی کیفیت دور ہوئی ہے۔ آمینہ کے لال نے پھر سوال کیا حل صلی الناس، کیا صحابہ کرام نے نماز پڑھ لی ہے؟ کہنے لگے ہم ینتظرونک یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میرے پیغمبر نے پانی منگوایا، حتیٰ کہ میرے پیغمبر نے 3 بار پانی منگوائے، 3 بار میرے پیغمبر نے اپنے چہرے کو ہاتھوں کو دھوئے، 3 بار میرے پیغمبر نے اپنے سر مبارک پہ پانی ڈالے۔ جب 3 بار میرے پیغمبر اٹھنے لگے ہیں، میرے نبی پہ غشی کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ جب 4تھی بار پیغمبر کو افاقہ ہوا، آمینہ کے لال فرماتی ہیں اے میرے صحابہ کرام، مجھے لگتا ہے میں جا کر اپنے صحابہ کو امامت نہیں کروا سکوں گا، اس لیے مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس، میرے ابو بکر صدیق کو کہو کہ لوگوں کو جماعت کروائیں، لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اب صدیق امامت پہ آ جاتے ہیں، مصلی پہ آ جاتے ہیں، نمازیں پڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ 17 نمازیں صدیق اکبر نے پڑھائی ہیں۔ پیغمبر کی حیات مبارکہ میں، میرے نبی علیہ السلام کی زندگی میں 17 نمازیں جناب صدیق اکبر نے پیغمبر کے آرڈر پہ، پیغمبر کے حکم پہ، پیغمبر کے مصلی پہ پڑھائی ہیں۔ اور پھر آگے 17 نمازیں آج مصلی جناب صدیق اکبر کو مل گیا۔ اللہ مالک کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں یہ غور فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ ربیع الاول کے 12 اور سفر کا ایک 13 دن یہ میرے نبی کی بیماری کے دن ہے، دکھ کے دن ہے، غم کے دن ہے، صحابہ کے پریشانی کے دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جب صحابہ کرام کے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف نہیں لا پاتے، جب میرے پیغمبر اپنے صحابہ کو امامت نہیں کروا پاتے، جب میرے پیغمبر باریوں کے مطابق اپنی ازواج مطہرات کی خبرگیری کے لیے روزانہ ان کے گھروں میں نہیں جا پاتے۔ یہ وہ دن ہے جب میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چارپائی سے اٹھ کے چل نہیں پاتے۔ یہ وہ دن ہے جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پہ پٹی باندھی ہوئی ہے، بغیر پٹی باندھے میرے پیغمبر کا ایک دن نہیں گزرا۔ یہ وہ غم اور دکھ کے دن ہیں، غشی ہے پیغمبر پہ۔ اور میں سوال کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں خوشیاں ہیں، جشن ہیں، عیدیں ہیں، کس بنیاد پہ، کس بیس پہ، کس کو نقل کر کے، کس کو آئیڈیل بنا کے یہ تمام ہم کچھ کر رہے ہیں؟ جبکہ اگر آئیڈیل مصطفیٰ کو مانا جائے تو جشن نہیں ملتا، آئیڈیل صحابہ کو مانا جائے تو یہ جشن نہیں ملتا، وہاں تو غم اور دکھ ان دنوں میں ملتے ہیں۔ اللہ یہ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔